الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو الفضل العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تبذروا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل اللہ الى السماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان فیغفر من كل شیء الا رجل مشرک او رجل فی قلبہ شأنا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، آج کی ہماری یہ بابرکت مجلس شعبان کے مہینہ میں شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق گفتگو سننے کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ شب برات کا معنی کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، برات کا معنی ہوتا ہے نجات پا لینا، خلاصی پا لینا، سرخرو ہو جانا، آزاد ہو جانا، آزادی کا پروانہ مل جانا۔ تو شب برات کا معنی ہوا ایسی رات جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں سے بخشش کا پروانہ مل جائے، ایسی رات جو گناہوں سے نجات کے پانے کی رات ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت تو یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمانی دنیا پر اجلال فرماتے ہیں اور نزول فرماتے ہیں، اور اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شب برات کے علاوہ عام مواقع میں احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں
آسمان دنیا پر اجلال اور نزول فرماتے ہیں، جبکہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو ہی 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شعبان کی رات شروع ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ذات باری تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت سے مغفرت چاہتا ہو کہ میں اس کو بخشوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہو کہ اس کو اس کی مصیبت سے نجات دوں، ہے کوئی تنگ دست جو روزی کی کشادگی چاہتا ہو کہ اس کی روزی کو کشادہ کرو، رب تعالیٰ کی ذات خود پکار رہی ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات اس رات مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت فرماتی ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی التجا کو سنتی ہے اور مصیبت کو دور کرتی ہے۔ رزق کی تنگی میں مبتلا لوگ اللہ رب العزت سے آہو زاری کرتے ہیں تو ان کو رزق میں کشادگی عطا فرماتی ہے۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ کی ذات اس رات میں بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتی ہے۔ مثال سے بات سمجھائی کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت فرماتی ہے۔ قبیلہ بنو کلب یہ عرب کا معروف قبیلہ ہے، دوسرے قبیلوں کی بنسبت اس قبیلہ کی جو بکریاں ہوتی تھیں ان کے جسم پر دوسری بکریوں کے بنسبت بال زیادہ ہوتے تھے، اس لیے آپ نے بطور مثال کے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں انسان شمار نہیں کر سکتا۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بے حساب بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتی ہے۔ اور اس رات میں رب تعالیٰ کی طرف سے کچھ اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات آتی ہے تو اگلے سال تک جتنے انسانوں نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کی لسٹ فرشتوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ جتنے لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کی لسٹ ملک الموت کو سپرد کی جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بسا اوقات باغ لگا رہا ہوتا ہے، درخت لگا رہا ہوتا ہے، اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو میں درخت لگا رہا ہوں، باغ لگا رہا ہوں، اس کے پھل کھاؤں گا، حالانکہ اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان شادی کرتا ہے،
اس کے ذہن میں ایک لمبا چوڑا مستقبل ہوتا ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کئی طرح کی امیدیں ذہن میں لیے ہوتا ہے، حالانکہ اس کی موت کا وقت اگلے سال میں طے ہو چکا ہوتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے فرشتوں کو۔ تیسری مثال بھی آپ نے فرمایا، تیسرے فرد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان بسا اوقات مکان بنا رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے مکان بنانے والے کے مکان بناؤں گا، اس میں رہوں گا، لیکن اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ شب برات، اس میں یہ اہم فیصلے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی منادی ہوتی ہے اور مغفرت ہوتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ اس عظمت والی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، توجہ کرنا ذرا، جو آپ کے ساتھ سوئے ہوئے حضرات، ذرا ان کو جگا دیں تو ہو سکتا ہے ان کا فائدہ ہو جائے۔ 8 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی ذات ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ یقیناً وہ ایسے بڑے مجرم ہوں گے اور ان کا ایسا بڑا گناہ ہوگا جو رب تعالیٰ کی ذات کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس عظمت والی رحمت والی رات میں بھی اللہ رب العزت ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتے اور ان کو نہیں بخشتے۔ ان میں نمبر 1 فرمایا مشرک، شرک کرنے والا آدمی۔ شب برات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وجہ، جو انسان شرک کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات سے مقابلہ بازی کرتا ہے، خدا کے مقابلہ میں خدا کھڑا کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو مشرک ہے یا تو رب تعالیٰ کے ساتھ ذات کو شریک کرے گا، یا تو ذات میں شرک کرے گا یا صفات میں شرک کرے گا۔ ذات میں شرک کرے، کہے کہ رب تعالیٰ بھی خدا ہیں، معبود ہیں، فلاں اور فلاں بھی خدا اور معبود ہے، یہ ذات میں شرک ہے۔ صفات میں شرک یہ ہے کہ جو صفات رب تعالیٰ کی ہیں اس کا نظریہ یہ ہو کہ یہ صفات رب تعالیٰ کی بھی ہیں اور رب تعالیٰ کے علاوہ فلاں فلاں کی بھی ہیں، یہ صفات میں شرک ہے۔ تو اس مغفرت والی رات میں، عظمت والی رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کا مقابل کھڑا کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی آدمی اپنے مد مقابل کو برداشت نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ کی ذات اپنا مد مقابل کیسے برداشت کرے گی؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات شرک کو معاف نہیں کرتی، اس کے علاوہ باقی گناہوں کو معاف کر سکتی ہے اگر چاہے تو، شرک کی معافی نہیں ہے۔ جب تک انسان شرک کے مرض میں مبتلا ہے اور اسے توبہ نہیں کر رہا، کتنے ہی اچھے اعمال ساتھ کر رہا ہو، اللہ کے ہاں ان کے اعمال کی ایک ذرہ کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔
دوسرا وہ آدمی جس کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی، کینہ پرور، دوسرے اپنے بھائی کے متعلق، رشتہ دار کے متعلق، عزیز کے متعلق کینہ رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، کینہ پرورت کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کسی دوسرے مسلمان کے متعلق بغض اور کینہ رکھنا اس کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت عطا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت عطا کی ہے۔ تو جو آدمی دوسرے انسان سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو وہ اس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس مغفرت والی، بخشش والی، رحمت والی رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، فرمایا ایک حدیث مبارک میں کہ وہ آدمی جو کسی کو ناحق قتل کرے، شب برات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ناحق قتل کرنے کا مطلب یہ کہ اس آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کو قتل نہیں کیا، یا کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ واجب القتل ہو، ناحق بغیر کسی قصور کے اس کو قتل کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، فرمایا بدکار عورت، وہ عورت جو اپنے خامد کے علاوہ دوسروں سے اپنی خواہشات کو پوری کرتی پھرے، فرمایا اس شب مغفرت میں ایسی عورت کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، فرمایا کہ ایسا آدمی جو دوسروں سے رشتہ داری توڑتا ہے، بائیکاٹ کرتا ہے، اور رشتے ناتے جو ہے کاٹ کر ان سے الگ ہو جاتا ہے، خود دوسروں سے بائیکاٹ کرتا ہے رشتہ داروں سے، یا دوسروں کو کرواتا ہے، اس فعل بد میں مبتلا ہے، ایسے آدمی کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی۔ نمبر 6، فرمایا کہ جو آدمی اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھے، اپنا ازار، اپنا تہبند ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو، تو شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو خاص طور پہ تاکید فرمائی ہے کہ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے، اس کا تہبند، اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے نہ ہو۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا ٹخنا ڈھانپا ہوا ہو، اور مرد کے لیے حکم ہے کہ اس کا ٹخنا ننگا ہو۔ تو جو آدمی ٹخنے ننگے رکھنے کی بجائے ڈھانپنے کی عادت بنا لے، اس رحمت والی رات میں اللہ پاک کی ذات اس پہ نظر رحمت نہیں فرماتے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنے آدمی ہو گئے؟ 6۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان، فرمایا والدین کا نافرمان اللہ رب العزت اس شب مغفرت میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت کا، فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور الفاظ بڑے زبردست ارشاد فرمائے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ جہاں تک فرمایا والدین کافر بھی ہوں تو پھر بھی وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات میں ان کا اچھا ساتھ دو، دین میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ اگر تجھ کو مجبور کرے والدین شرک کرنے پر، فَلَا تُطِعْهُمَا، اطاعت نہ کر۔
لیکن والدین کی عام حالات میں اطاعت کا حکم ہے۔ اس شب مغفرت کے اندر والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 7 افراد ہو گئے۔ نمبر 8، شراب کا عادی، شراب پینے والا، اس شب مغفرت میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینے کا انجام عقل کا ختم ہونا ہے۔ انسان جو دوسری مخلوقات سے افضل ٹھہرا وہ عقل جیسی ایک عظیم نعمت کی وجہ سے ہے، اور اسی عقل سے انسان اپنے زندگی کے بہتر سے بہتر فیصلے کرتا ہے۔ جس آدمی نے شراب پی یا شراب کا عادی ہوا، اس نے اس عظیم عقل والی نعمت کو ضائع کر دیا۔ شراب پینے سے عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو یہ رب تعالیٰ کی نعمت کی اہانت ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اس شب مغفرت میں اس کی مغفرت نہیں فرماتی۔ 8 قسم کے افراد ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، مہلت عطا کی ہے۔ اس شب برات کے بعد آنے والے سال میں پتہ نہیں ہم میں سے کون کون ایسے ہوں جن کی لسٹ ملک الموت کو دی جا چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے۔ جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکموں کو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپناتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں۔ رب تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگ اس کے سامنے گناہوں سے لتڑے ہوئے آئیں۔ اس نے مغفرت کے بڑے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ مغفرت کے اسباب میں سے سبب ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ انسانوں کے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ روزے رکھو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اور خوف خدا سامنے رکھتے ہوئے روزے رکھے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب دیکھو، روزہ تو رکھنا فرض ہے، اور فرض بندے کے ذمہ قرض ہے۔ اس پہ جو گناہوں کی معافی ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فضل ہے۔ اللہ پاک گناہ نہ بخشے تو اللہ پاک کی ذات پر کوئی زور تو نہیں ہے۔ قانوناً ہم مجرم ہیں، ان گناہوں کی سزا پانے کے مستحق ہیں جو ہم نے کیے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات نے اسباب پیدا کر دیے مغفرت کے۔ اسی طرح تراویح کے بارے میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو آدمی ایمان کی حالت میں خوف خدا رکھتے ہوئے رات کو تراویح ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ بخشش کے اسباب ہے۔ اللہ پاک نے فضل فرماتے ہوئے سال میں ایک مرتبہ شب برات کی صورت میں بھی مغفرت کا ایک سبب پیدا کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بندے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر کے میرے سامنے آنے والے بن جائیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے بابرکت موقعوں میں بھی اپنی مغفرت رب تعالیٰ کی ذات سے نہیں کراتے، اور رب تعالیٰ کی ذات سے آگے آہوازاری کر کے اپنے اس بوجھ کو ہلکا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل عرض نہیں کرنا چاہتا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ چند ایک باتیں میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں مزید۔ شب برات ایک عظیم رات ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے تحفہ ہے۔ احادیث طیبہ میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں 2 طرح کے افراد ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے
جو شب برات جیسی اس عظیم رحمت والی رات میں نیکیاں کرنے کی بجائے گناہوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ جس طرح کی شب برات آتی ہے، گلیوں بازاروں اور دکانوں میں جو ہے نا وہ شرلیے پٹاخے بک رہے ہوتے ہیں، تو شرلیاں اور پٹاخے چلانا یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے، یہ تو پیسے کو آگ لگانا ہے، وہ فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی شریعت میں حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرمایا وَلَا تُبَذِّرُوا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو ساری رات پٹاخے چلاتا رہا، شرلیاں چھوڑتا رہا، حالانکہ یہ گناہوں سے بچنے کی رات تھی، لیکن یہ ساری رات گناہوں میں ملوث رہا۔ ایک طبقہ یہ ہے، بس یہ سنا ہوا ہے کہ شب برات ہے اور رات جاگنی ہے، لیکن رات جاگ کر کرنا کیا ہے یہ کوئی پتہ نہیں۔ رات جاگ کر یہ سارے گناہوں میں کام ہو رہے ہیں۔ بس اوقات لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، موبائل پاس ہے، وہ مسجد کے اندر بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، رات جاگے، رات جاگے شب برات ہے جی۔ گلی بازاروں کے اندر جو ہے نا وہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں، اتنا شور، اتنا گول، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ کے جو بیچارہ گھر میں تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس بیچارے کو عبادت کرنا بھی مشکل ہو رہی ہے۔ گلی محلوں کے اندر رات جاگنے کے نام پہ لڑکے ساری رات گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی اس کا دروازہ بجا دیا، کبھی اس کا بجا دیا، اس کا بلب توڑ دیا، ہاں جی اس کا فلاں نقصان کر دیا، اور سمجھتا ہے رات جاگ رہا ہوں۔ امی سمجھ رہی ہے، ابو سمجھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ رات جاگنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور رات جاگنے کے لیے تو گیا ہے، لیکن کر کیا رہا ہے اس فضیلت والی رات میں، عظمت والی رات میں گناہوں کے کام کر رہا ہے۔ اور بعض کام ایسے جو ہم دین مذہب سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ ان کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کی بعض لوگ اس کو کوئی مسئلہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ شب برات کا موقع آتا ہے تو شرلی اور پٹاخے چھوڑنا کوئی شرعی مسئلہ سمجھتے ہیں، یہ کوئی شب برات کا حصہ ہے، آتش بازی کرنا، اور بعض گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ جب شب برات آئے تو چراغاں کرو، او بھائی اپنے دلوں کو روشن کرنے کا حکم ہے، یہ دل کی تاریکیوں ختم کیا جائے، یہ گناہ کا زنگ جو ہے اس کو اتارا جائے، اس کو اتارنے کا حکم ہے۔ اگر مکان کے اوپر تو کمکمے جل رہے ہیں، رنگ برنگی لائٹیں چل رہی ہیں، لیکن دل وہ اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہوا ہے، گناہ کر کر کے سیاہ ہوا ہے، اس کو زنگ لگا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ کمکمے کس کام کی ہے؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ترغیب دی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر لکھا تھا کہ برامکا کے کچھ آتش پرست لوگ تھے، برامکا ایک جگہ کا نام ہے، آگ کے پجاری لوگ تھے، مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہی کام کیا، چونکہ جو آگ کے پجاری ہیں وہ آگ جلانا نیکیہ کام سمجھتے ہیں اور خیر کا کام سمجھتے ہیں، تو چراغاں انہوں نے کرنے شروع کیے، ان کی دیکھا دیکھی رسم چال نکلی اور لوگوں نے یہ چراغ کرنا شروع کر دیا، اور یہ چراغاں کرنا اور یہ روشنیاں کرنا اور یہ شرلیاں پٹاخے، چونکہ ہم ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا خطہ ہندوستان تھا، ہندو ہمارے ساتھ رہتے تھے، اور ہندو اپنے مذہبی تہواروں پر ہولی دیوالی کے موقع پر یہ کام کرتے ہیں، وہ شرلیاں پٹاخے چھوڑتے، تو ان سے متاثر ہو کر ہم نے بھی اس دن کو اس طرز پہ منانا شروع کر دی، ان کی نقل تو ہے، اس کا دین سے واسطہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ یہ ہے جو اس رات کے اندر یہ کام کرتا ہے، یا تو گناہوں میں مبتلا، یا ایسے کاموں میں جو نیکی نہیں ہے لیکن نیکی خیال کر کے لگا ہوا ہے، اور بعض لوگ حلوہ پکا کے، پوڑیاں پکا کے یہ لوگ گھروں میں بھیجنا کچھ ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ اس رات میں یہ کوئی عمل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام نے، تابعین نے، اسلاف بزرگان دین نے نہیں بتایا۔ اس رات عبادت کرنے کا حکم ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کی فضیلت کا ہی منکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی میڈیا پہ بیٹھا اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے۔ بس اوقات ان دنوں میں باتیں چلتی ہیں تو پھر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور آدمی پریشان ہوتا ہے کہ ہم تو ساری رات مسجد میں بیٹھے شب برات کے فضائل سنتے رہے، یہ ایک ایسی ویڈیو ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس رات کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، اس رات کی فضیلت ہی کوئی نہیں ہے، تو انسان ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذہنی تسلی کے لیے چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ طبقہ جو شب برات کی اہمیت اور فضیلت کا منکر ہے، انہوں نے انکار کے کچھ بہانے اختیار کیے ہیں اور شب برات کی فضیلت کے قائل اہل سنت والجماعت کے افراد پر اعتراضات کیے ہیں۔ ان کا پہلا اعتراض کہ جو لوگ شب برات کی اہمیت اور فضیلت کے منکر ہیں، ان کی طرف سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت موجود نہیں، بلکہ یہ شب برات جو ہے یہ شیعوں نے ایجاد کی ہے، اور شیعوں کا جو 12واں امام ہے جس کو مہدی منتظر کہتے ہیں، اور وہ ایک وقت میں پیدا ہوا اور اس کے بعد ایک غار سرہ ممرعہ کے نام سے اس میں چھپا ہوا ہے، تو وہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش کا دن ہے اور اس رات میں وہ اس کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، تو یہ شب برات ان کی نکالی ہوئی ہے، اس کا سنیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ توجہ کرنا، یہ بات بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی چند ایک وجوہات میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، شیعہ حضرات اور سنی حضرات، ان حضرات کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مذہبی تہواروں میں اور تہوار کے منانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے لوگ شب برات اس لیے نہیں مناتے یہ کسی امام کی پیدائش کا وقت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ قیامت کی نشانیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا آنا ہے، وہ بھی پیدا نہیں ہوئے، جبکہ شیعہ حضرات کے موقف کے مطابق وہ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ اس رات میں پیدا ہوئے، اس لیے بطور خوشی کے اس کو مناتے ہیں، تو یہ ان کا فعل ہے۔ ہمارے ہاں تو حضرت امام مہدی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو ہمارا اس رسم کے ساتھ شیعہ نے گھڑی ہے، دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا قیامت قریب آئیں گے، ان کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، ان کے والد کا نام وہ ہوگا جو میرے والد کا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، مکہ شریف بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے تو ان کی وہاں بیعت ہوگی، جنگیں ہوں گی، فتوحات ہوں گی، پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، شیعہ حضرات کے نظریے کے ساتھ اس کا دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ شب برات کی فضیلت سے متعلق جو روایات ہے وہ کن کتابوں میں ہیں؟ وہ کتابیں شیعہ حضرات کی نہیں ہیں، وہ کتابیں اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابیں ہیں، تو لہذا اس کو شیعہ حضرات کے ساتھ جوڑنا بالکل بات غلط ہے۔ شب برات کی فضیلت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ صحیح ستہ میں موجود ہیں،
جس طرح کی سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے اور مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، اور اسی طرح حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتب میں روایت ہے، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کے ترغیب و ترہیب اس میں روایت ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ اہل سنت والجماعت کی ہے، مصنفین سنی ہے، اور اس کی فضیلت کو وہ لکھنے والے ہیں، شیعہ حضرات کے ساتھ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، شب برات کی فضیلت کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں، افراد ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے صحابہ کرام ہیں۔ 10 صحابہ کرام ہیں جن سے مروی ہے۔ جس طبقے کے ساتھ ہمیں جوڑا جا رہا ہے اس طبقے کا صحابہ کرام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے، وہ تو صحابہ کرام کا مخالف طبقہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تہوار شیعوں کا ہو روایت کرنے والے ابو بکر صدیق ہوں، تہوار شیعوں کا ہو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہذا اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 3، شب برات سے متعلق جو روایات ہے، اہل سنت والجماعت کا کوئی ایک طبقہ اس کی فضیلت کا قائل نہیں، بلکہ سارے کے سارے طبقات جو ہے اس کی فضیلت کے قائل ہے۔ فقہاء کرام، محدثین تو ہے ہی ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، فقہاء کرام میں چاروں فقہ کے ماننے والے شب برات کی فضیلت کے قائل ہیں، حالانکہ شیعہ حضرات ان چاروں کو نہیں مانتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلوم کے اندر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اس کی فضیلت کو ذکر کیا ہے، اور مالکیہ کے معتبر ترین عالم دین علامہ ابن الحاج نے اپنی کتاب المدخل میں اس کے فضائل کو ذکر کیا ہے۔ احناف تو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہی کرتے ہیں۔ مفسرین میں تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر کبیر ہے، آپ دیکھیں مفسرین اس کو روایت کر رہے ہیں۔ صوفیاء کے چاروں طبقے، خواہ وہ قادریہ ہوں، نقشبندیہ ہوں، چشتیہ ہوں، سہروردیہ ہوں، چاروں اس کے فضیلت کے قائل ہے، حالانکہ شیعہ حضرات کا ان چاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ شب برات یہ شیعوں کے امام مہدی کی پیدائش کی رات ہے اور اس میں وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تو اس لیے اس کی فضیلت پر انہوں نے روایات گھڑی ہے، تو اس کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کام شیعہ کرتے ہوں تو کوئی ضروری تو نہیں کہ اسی کام کرنے کی وجہ ہمارے پاس بھی وہی ہو، ہمارے پاس وجہ اور ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس وجہ تو یہ کام ہے جو میں نے آپ کو عرض کی کہ رب تعالیٰ کی ذات بندوں کی مغفرت فرماتی ہے۔ اور اسی طرح اس میں دوسرا سوال ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے شب برات کیا ہے اور شب برات کی حقیقت، اس میں اس طرح کے اعتراضات کیے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ دیکھو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں تو اس لیے اس کا نام ہے شب برات، تبرہ کی رات۔ برات کا لفظ اور تبرہ کا لفظ دونوں کا معنی ایک ہے، اور وہ ہے بیزاری کا اعلان، لا تعلقی کا اعلان۔ شیعہ حضرات چونکہ اس رات میں صحابہ کرام سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، اس لیے کہ برات کا معنی اور تبرہ کا معنی ایک ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ دوسرا اعتراض بھی جہالت پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برات کا معنی ہر جگہ پر تبرہ والا نہیں ہے، نہ تبرہ کا معنی ہر جگہ برات والا ہے۔ برات جو ہے عربی لغت کی کتابیں کھول کے دیکھیں، علماء نے لکھا ہے، مصباح اللغات عربی لغت کی معروف کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ برات کا لفظ باری ایبرو باب سابعہ سے ہے، جس کا معنی خلاصی پانا اور نجات پانا۔
جبکہ جو تبرہ ہے وہ تبرہ سے جس کے معنی بیزار ہونا، لا تعلق ہونا۔ تو جب دونوں کا معنی الگ الگ ہے تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ پر دونوں کا معنی ایک ہے، یہ بات غلط ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس لفظ کو استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا گیا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر۔ قرآن پاک میں برات کا لفظ آیا ہے، کیا تمہارے کفار خیر من اولئکم ان کے ہاں بہتر ہے؟ ام لکم براۃ فی الزبر، کیا تمہارے لیے صحیفوں میں معافی نامہ لکھا گیا؟ برات معنی معافی ہے، اور شب برات میں برات جو ہے نا اس کا معنی معافی ہے۔ اللہ پاک نے اس رات میں بندے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کیا، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے نمازی لوگوں نے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 راتیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والے کو ایک خاص فضیلت سنائی ہے۔ فرمایا جو آدمی 40 راتیں نماز کو تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں۔ نمبر 1 دوزخ سے نجات کا پروانہ، اور نمبر 2 نفاق سے بری ہونے کا پروانہ۔ فرمایا لاہو براءتانی، براءت من النار و براءت من النفاق۔ اب برات کا لفظ جہاں استعمال ہوئے شب برات کے اندر ہے، تو آزادی کا پروانہ، نفاق سے آزادی کا پروانہ، اور دوزخ سے۔ یہ بھی چونکہ رات دوزخ سے آزادی کے پروانے کے طور پر اللہ پاک نے رکھی ہے، اسے شب برات کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق تبرہ سے، اور شیعہ تبرہ کرتے ہیں اس لیے شب برات اس کو کہتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس لفظ کی ہی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوئی ہے۔ ایک اور اعتراض اس مسئلے پر ہوتا ہے کہ شب برات کی جو فضیلت ہے، تم کہتے ہیں اس رات کو شب برات، اس شب برات جو ہے یہ لفظ تو احادیث میں کہیں بھی نہیں آیا، اس رات کو شب برات کہیں بھی نہیں کہا گیا، تو تم نے اس کا نام شب برات کیسے رکھ لیا؟ احادیث کے اندر لیلۃ النصف من شعبان کا لفظ تو آیا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات، لیکن اس کو شب برات تو کہیں نہیں حدیث کے اندر کہا گیا، تم نے اس کا نام یہ کیسے رکھا؟ تم اس کو شب برات کیسے کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بلا وجہ، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، شب برات کا لفظ حدیث پہ نہیں آیا، لیکن شب برات کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق جتنی روایات ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے ان کا حاصل وہی نکلتا ہے جو شب برات کے لفظ کا ہے۔ شب برات کا معنی نجات پانے کی رات، گناہوں سے نجات کی رات۔ اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو لہذا روایات کا مفہوم یہی ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا گیا۔ تو اس کو اگر نصف شعبان کی رات کہہ لیں یہ بھی ٹھیک ہے، شب برات کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب قرآن کریم میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے متعلق جو الفاظ ارشاد فرمائے گئے، احادیث میں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لفظ کیا ہے؟ صلاۃ قائم کرو۔ نماز کا لفظ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ کوئی آدمی کہے جی میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ قرآن میں نماز کا لفظ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں جو حدیث کے اندر نماز کا لفظ نہیں، صلاۃ کا لفظ ہے، کہ تم نے نماز کہاں سے نکال لی؟ تو بھئی یہ اپنا اپنا محاورہ ہے، اگر ایک چیز کا نام کوئی اور ہے محاورے کے طور پر یا عرف کے طور پر کوئی اور نام رکھ لیجیے، اس میں حرج نہیں ہے۔ صلاۃ بھی وہی ہے، ارکان مخصوصہ کے مجموعے کا نام، اور نماز بھی وہی ہے، ارکان مخصوصہ کے مجموعے کا نام۔ اس کو صلاۃ کہہ لو تو ٹھیک ہے، اس کو نماز کہہ لو تو ٹھیک ہے۔ سورج نکلنے کے فوراً بعد جو صبح کو نماز پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشراق کی نماز، حالانکہ حدیث میں اشراق کا لفظ نہیں ہے۔
اس سے کچھ دیر بعد نماز پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں چاشت کی نماز، حالانکہ حدیث میں چاشت کا لفظ نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد نفل نماز 6 پڑھتے ہیں، 6 نفل، اسے اوابین کی نماز کہتے ہیں، حدیث کے اوابین کا لفظ نہیں ہے۔ تو بھائی اگر اس کو سورج نکلنے کی نماز کہہ لو وہ ٹھیک ہے، اشراق کا نام لے لو تو ٹھیک ہے، جس طرح کہ اشراق کا نام لینے سے نام نہیں بدل جاتا، حقیقت نہیں بدل جاتی، چیز نہیں بدل جاتی، اس طرح اس کو اگر آپ شعبان کی 15 تاریخ کی رات کہہ لو تو ٹھیک ہے، نصف شعبان کی رات کہہ لو تو ٹھیک ہے، شب برات کہہ لو، اس کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اس حوالے سے اعتراض کرنے والوں نے بعض نے اعتراض کیا ہے کہ جی شب برات کے بارے میں جو احادیث ہے وہ احادیث سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، من گڑت ہے۔ حالانکہ یہ بھی بات غلط ہے، ان احادیث کو نقل کرنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں، کوئی ہیرا خیرا نتو خیرا نہیں ہے، بڑے بڑے محدثین نے ان روایات کو ذکر کیا ہے، اور محدثین میں سے کون ہے جس نے ان روایات کو من گڑت قرار دیا ہو؟ ایسے محدثین تو ہے نہیں، تو لہذا ان کو من گڑت قرار دینا ایک فضول بحث ہے، بلکہ محدثین نے ان روایات کو قابل استدلال اور درست قرار دیا ہے اور اس کی فضیلت کے قائل ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتب کے اندر ان روایات کو ذکر کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح ستہ کے کتابوں میں سے ایک کتاب ترمذی شریف کے مصنف ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے، مشہور محدث اور بڑے محدثین میں سے ہے۔ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں روایت کو ذکر کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ صحیح ستہ میں سے ایک معروف ترین کتاب ہے اور مشہور محدث ہے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث کی معروف کتاب ہے، مشکوٰۃ شریف کے مصنف اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کر رہے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کتاب الام کے اندر نقل کر رہے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل اوقات کے اندر اس کو ذکر کر رہے ہیں، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور ان روایات کو درست قرار دیا۔ یہ کہنا کہ یہ روایات صحیح ہے، بالکل بات غلط ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے حضرات اس رات کی فضیلت کے انکار کرتے ہیں اور منکر ہیں، حالانکہ ان کے بڑے بڑے علماء نے جو ہے ان روایات کو درست قرار دیا ہے۔ 1400 سال بعد روایات کے انکار کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اہل حدیث حضرات کے جو بڑے علماء میں سے ہے ایک عالم علامہ ناصر الدین البانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے سلسلہ احادیث صحیحہ، یہ میں کتابیں لے کر آیا اپنے ساتھ، سلسلہ احادیث صحیحہ۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق اس میں صحیح روایات کو جمع کیا ہے، اور شب برات کی فضیلت سے متعلق جو روایات ہیں وہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر نقل کی گئی ہیں اور ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ شعیب الارناؤط، یہ بھی غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے بھی اپنی تحقیقات میں ان روایات کو درست قرار دیا ہے، اور اسی طرح ابھی یہ کتاب چھپی ہے علامہ شمس الحق عظیم آبادی کی کتاب فتاویٰ، اس میں ان کی ایک تحریر ہے جس پہ انہوں نے شب برات پر لکھی تھی، اور اس تحریر کو انہوں نے چھاپا ہے اور کہا کہ بھئی شب برات کی فضیلت سے متعلق جو روایات ہیں بالکل درست ہے اپنی جگہ پر، اور وہ ایک کتاب کا مقدمہ ہے جو ایک غیر مقلد عالم تھے انہوں نے لکھی تھی، عبد الغفور دانا پوری، وہ بھی شب برات کی فضیلت پر کتاب تھی، اس پر تصدیق لکھی ہے۔ اور اسی طرح ان حضرات کا بڑا مدرسہ ہے جامعہ سلفیہ بنارس ہندوستان کے اندر، دارالعلوم دیوبند کی ٹکر کا مدرسہ ہے، تو سعید بنارسی صاحب جامعہ سلفیہ بنارس کے جو ہے وہ بانی ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی ہے اور شب برات کی فضیلت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان کو درست قرار دیا ہے۔
تو باہر کا ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان کو بسا اوقات ایک فضیلت والی چیز سے، ایک عظیم چیز سے روک دیا جاتا ہے۔ شب برات کے بارے میں احادیث معتبر ہے اور اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو فضیلت کو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود ساری رات گناہ کے کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، چرلیاں پٹاخے چھوڑتے ہوئے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو احادیث پر اعتراض کرتے ہوئے جو ہے وہ شب برات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، حالانکہ ان کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے، یہ شب برات الحمدللہ ہمیں میسر ہو جائے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے۔ تو اس انعام کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں سے بخشش چاہنی چاہیے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو رات ہے اس رات کو نماز پڑھا کرو اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو 15ویں شعبان کی رات عبادت میں گزارنی چاہیے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بس اوقات دوست پوچھتے ہیں کہ رات کتنی کی جاگنی چاہیے؟ جو آدمی ساری رات جاگ سکتا تو ساری رات جاگ لے، جو ساری رات نہیں جاگ سکتا جتنی دیر جاگ سکتا ہے اتنی دیر جاگ لے، ساری رات جاگنا فرض نہیں ہے۔ اور اسلامی تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی اذان سے شروع ہو جاتی ہے۔ جو آدمی رات کو لمبی رات تک نہیں جاگ سکتا مغرب کی نماز کے بعد جو ہے اعمال شروع کر دے، مغرب کی نماز پڑھے، نوافل پڑھنا شروع کر دے، تسبیحات، درود شریف جو بھی اس کو آتا ہے اس کو پڑھے، مغرب کے بعد سے عشاء تک اپنا معمول بنائے اور اس میں جو ہے نیک اعمال کر لے، اس کو بھی شب برات میں جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ بس اوقات دوست پوچھتے ہیں کہ شب برات میں اگر آدمی ساری رات نہ جاگ سکتا ہو کس وقت میں جاگنا افضل ہے؟ تو رات کا جو آخری پہر ہے، سحری کا وقت، تہجد کا وقت، فجر کی اذان سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کا وقت، یہ رات میں افضل ترین وقت ہے۔ اس میں جو آدمی جاگے گا اس کو اجر اور ثواب زیادہ ملے گا اور یہ بابرکت لمحات ہے، اس میں جاگنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنی شان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک اس کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔